ایک سنار جو کہ بمبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا اور اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور رک کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی محفل میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ سنار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیں میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلے مل کے چلتے ہیں۔ یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے، سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پر لٹکا دی۔ سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچاتے ہوئے وہ قیمتی موتی اس کی چور کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ اب یہ چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب، اس کے سامان سب کچھ دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا، آخر وہ سو گیا۔ اب یہ چور رات کو اٹھا اور سنار کی جیب اور اس کا سامان سب دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا، آخر کار وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں سے پوچھا، وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ رات کو چمک نہیں رہا تھا؟ سنار نے موتی جیب سے نکال کر کہا کہ یہ تو میرے پاس ہی تھا۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان لی لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھایا، خیر آج رات نکال لوں گا۔ سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا، ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کے موتی سنار کی جیب سے نکل آئی۔ یہی کام 3 سے 4 دن تک چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک صبح سنار سے کہا، میں آپ کا ہم راہی نہیں تھا، بس میں آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا، آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں۔ آپ یہ مجھے بتائیں رات کو آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیب ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیا کرو۔ آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہو اور کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا تک نہ ہی۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں ٹٹولا۔